وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال في دبر صلاة الفجر وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات كتب الله له 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات وكان يومه ذلك كله في حرز من كل مكروه وحرس من الشيطان ولم ينبغي لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله تعالى رواه الترمذي والنسائي۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح کی نماز کے بعد اسی حیت سے بیٹھے ہوئے بات چیت کرنے سے قبل یہ دعا 10 مرتبہ پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی اور 10 برائیاں معاف فرمائی جائیں گی اور جنت میں 10 درجے بلند کیے جائیں گے، اور پورے دن شیطان سے اور مکروہات سے محفوظ رہے گا، اور اس دن شرک کے علاوہ کوئی اور گناہ اس کو نہ پہنچے گا۔ عمل تو مختصر سا ہے، ثواب بہت بڑا ہے، اور یہ کلمہ بھی کوئی ایسا مشکل نہیں جس کو عام لوگ چوتھے کلمے کے نام سے جانتے ہیں۔ صرف اتنا کرنا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد جس حالت میں بیٹھا ہے اسی حالت میں کسی سے بات چیت کیے بغیر 10 دفعہ یہ کلمہ پڑھ لیں۔ اور حدیث شریف کی روح سے جو شخص صبح کی نماز کے بعد یا شام کو 100 دفعہ یہ کلمہ پڑھے تو اس دن روح زمین پر اس سے بہتر عمل کرنے والا کوئی اور نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ جب اس قسم کے کلمات کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ گناہ سے بچنا اور تقویٰ سے رہنا بہت ضروری ہے۔ ایک آدمی یہ سمجھے کہ میں گناہ کرتا رہوں، جو مرضی کرتا رہوں، یہ چند کلمات پڑھ لوں گا میرے گناہ معاف ہو جائیں گے، تو یہ اس کا خالی خیال ہے اور یہ بات اس کی ٹھیک و درست نہیں، بلکہ گناہ سے بچنے کا اہتمام الگ ہو اور ان کلمات کو پڑھ لیں۔ ایک اور حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا کہ جو شخص صبح کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد کسی سے بات چیت کیے بغیر 7 دفعہ یہ دعا پڑھے، اللہم اجرنی من النار، چھوٹی سی دعا ہے جس کا معنی ہے کہ اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لیجیے، تو عربی میں پڑھ لیں اللہم اجرنی من النار۔ تو اگر صبح کو اس نے یہ 7 کلمات ادا کر لی، یہ دعا 7 دفعہ پڑھ لی، اور اس دن میں اس کا انتقال ہوا تو اللہ اس کے لیے جہنم سے برات لکھ دے گا۔ اور اگر اس نے مغرب میں بغیر بات چیت کیے نماز کے بعد 7 دفعہ دعا پڑھ لی اور رات میں اس کا انتقال ہوا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے جہنم سے آزادی کا پروانہ لکھ دیں گے۔ ہم ایک مقصد کے تحت زندگی گزاریں اور ان کلمات اور ان دعاؤں کے پڑھنے کا بہت زیادہ اہتمام کریں، جو پیغمبر علیہ السلام سے منقول ہیں، ان کے الفاظ میں بڑی تاثیر ہے، ان کے اندر جو اللہ نے ثواب رکھے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ ایک وہ کلمہ ہے جو میں اور آپ اپنے منہ سے ادا کرتے ہیں، اور ایک وہ کلمہ ہے جو پیغمبر سے منقول ہے۔